السلام علیکم۔ میں ہوں خالد حمید، پروگرام انتخاب کے ساتھ۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ انتخاب کیا ہے؟ جہاں ہم اپنے یوٹیوب چینل پہ یہ ایک اور سیگمنٹ پیش کر رہے ہیں آپ کے لیے، جس میں ہم منتخب غزلیں، کچھ ادبی پارے، کچھ افسانے اور کچھ مزاحیہ چیزیں آپ کے لیے پیش کریں گے جو مزاحیہ ادب ہے۔ تو اس کا نام ہم نے انتخاب رکھا ہے۔ ہم آپ سے درخواست کریں گے کہ آپ اسے پوری دلچسپی سے دیکھیے، سنیے، اور آپ کیا چاہتے ہیں، کون سی چیزیں سننا چاہتے ہیں، وہ ہمیں بتائیے گا۔ انشاءاللہ ہم آپ کی خدمت میں پیش ہوتے رہیں گے اور یہ پروگرام ادبی مجلہ آپ کے لیے پیش کرتے رہیں گے۔ آج سب سے پہلے میرے پاس یہ کتاب ہے جناب فیض احمد فیض کی نسخہ ہائے وفا۔ بہت بڑا نام، بہت بڑے شاعر فیض احمد فیض۔ میں ان سے کئی دفعہ اتفاق ہوا ملاقات کا، اور میری پہلی ملاقات ان سے ایک مشاعرے میں ہوئی۔ ہم کالج کے طالب علم تھے۔ گارڈن کالج راولپنڈی میں ایک بہت بڑا مشاعرہ ہوا، جس کی صدارت جوش ملی آبادی مرحوم نے کی۔ اس میں جناب فیض احمد فیض، احمد ندیم قاسمی، احمد فراز اور سارے نامور شعراء اس میں تھے، موجود تھے۔ اور جب مشاعرہ ختم ہو گیا تو جس طرح طالب علم اور یا پرستار شاعروں کے گرد اکٹھے ہوتے ہیں، تو سب اکٹھے ہو گئے، میں بھی ان میں شامل تھا، اور میں نے اپنی آٹو بک ان شعراء کے سامنے کی۔ تو سب سے پہلے فیض صاحب تھے، تو وہ اسٹیج سے اتر رہے تھے، تو میں نے کہا کہ سر یہ کچھ اس پہ لکھ دیجئے تو بہت اچھا۔ تو وہیں اسٹیج پہ اسی طرح بیٹھ گئے، اور مجھے انہوں نے میری کتاب پہ لکھا کہ ہم پرورش لوح و قلم کرتے رہیں گے، جو دل پہ گزرتی ہے رقم کرتے رہیں گے۔ آپ کو اگر فیض صاحب کو آپ نے سنا ہے تو ان کا بڑا دھیما سا انداز تھا، بڑے آہستہ آہستہ بولتے تھے، اور شعر بھی وہ بے شک کتنے ہی رزمیہ ہوں اور بڑے جاندار قسم کے ہوں، وہ انہیں بہت دھیمے انداز میں پڑھا کرتے تھے۔ ہم پرورش لوح و قلم کرتے رہیں گے، جو دل پہ گزرتی ہے رقم کرتے رہیں گے، کچھ اس طرح کا ان کا انداز تھا۔ تو میں نے سوچا کہ سب سے پہلے آپ کو وہی غزل سنا دوں، پیش کر دوں، جو انہوں نے مجھے شعر لکھ کے دیا تھا۔ ہم پرورش لوح و قلم کرتے رہیں گے، جو دل پہ گزرتی ہے رقم کرتے رہیں گے، اسباب غم عشق بہم کرتے رہیں گے، ویرانی دوراں پہ کرم کرتے رہیں گے۔ ہاں تلخی ایام ابھی اور بڑھے گی، ہاں اہل ستم مشق ستم کرتے رہیں گے۔ منظور یہ تلخی یہ ستم ہم کو گوارا، دم ہے تو مداوائے علم کرتے رہیں گے۔ بے خانہ سلامت ہے تو ہم سرخی مے سے، تزئین در و بام حرم کرتے رہیں گے۔ باقی ہے لہو دل میں تو ہر اشک سے پیدا، رنگے لب و رخسار صنم کرتے رہیں گے۔ اور یہ آخری شعر ہے، خوبصورت شعر ہے۔ ایک طرز تغافل ہے سو وہ ان کو مبارک، ایک طرز تغافل ہے سو وہ ان کو مبارک، ایک عرض تمنا ہے سو ہم کرتے رہیں گے۔ تو جناب یہ وہ مشہور غزل تھی جس کے کچھ اشعار میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیے۔ آپ جانتے ہیں کہ فیض صاحب کی زندگی زیادہ تر زندان خانوں میں گزری۔ وہ ایک مقدمے سے نکلتے تھے، دوسرے مقدمے میں گرفتار کر لیے جاتے تھے،
اور ان کو کسی نہ کسی جیل میں بھیج دیا جاتا تھا. تو وہ پاکستان کی تمام بڑی بڑی جیلوں میں بہت عرصہ مقید رہے، اور ان کے ساتھی بھی ان کے ساتھ ہوتے تھے اور وہ سب اکٹھے ہوتے تھے. لیکن فیض صاحب نے اپنے اس زندانی کے دور کو، تنہائی کے دور کو، اپنی تخلیقی صلاحیتوں سے آشکار کر دیا. انہوں نے جتنے خوبصورت اشعار، جتنا خوبصورت کلام لکھا ہے، زندہ نامہ اس کا ایک ثبوت ہے، مثال ہے، تو وہ سب اسی دور کی ہیں. اور ان کے ایک ساتھی تھے ریٹائرڈ میجر محمد اسحاق، انہوں نے کچھ باتیں لکھی ہیں اس کتاب میں، وہ شائع ہوئی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میرے ذہن میں فیض صاحب کی جیل کی شاعری کے 4 رنگ ہیں، یا موڈ کہہ لیجئے. پہلا رنگ سرگودھا اور لائل پور کی جیلوں میں ان کی 3 مہینوں کی قید تنہائی کا ہے. وہ بہت مشکل دن تھے. کاغذ، قلم، دوات، کتابیں، اخبار، خطوط، سب چیزیں ممنوع تھیں. انہوں نے اس طرف اشارہ بھی کیا ہے: متائے لوح و قلم چھن گئی تو کیا غم ہے، کہ خون دل میں ڈبولی ہیں انگلیاں میں نے. زباں پہ مہر لگی ہے تو کیا کہ رکھ دی ہے، ہر ایک حلقہ زنجیر میں زباں میں نے. تو یہ اشعار تھے. اس میں آگے چل کے میجر صاحب لکھتے ہیں: فیض کی جیل کی شاعری میں وطن کی محبت کے چشمے ہر طرف پھوٹ رہے ہیں. وہ جا بجا اپنے دیس اور اس کے باسیوں کی خستہ حالی، قوم کی عزت و ناموس کی ارزانی، لوگوں کی ناداری، جہالت، بھوک اور غم کو دیکھ دیکھ کر بے طرح تڑپ رہے ہیں. نثار میں تیری گلیوں کی اے وطن کے جہاں، چلی ہے رسم کہ کوئی نہ سر اٹھا کے چلے. جو کوئی چاہنے والا طواف کو نکلے، نظر چرا کے چلے، جسم جاں بچا کے چلے. بعض دفعہ کچھ اور نہیں بنتا تھا تو خیالی پلاؤ پکانے لگتے، اور جیل کی کوٹری میں بیٹھ کر گرد آلود پریشاں حال لیلائے وطن کو بنا سمرا دیکھنا چاہتے تھے. بجھا جو روزن زندہ تو دل یہ سمجھا ہے، کہ تیری مانگ ستاروں سے بھر گئی ہوگی. چمک اٹھے ہیں سلاسل تو ہم نے جانا ہے، کہ اب سحر تیرے رخ پہ بکھر گئی ہوگی. آگے چل کے انہوں نے بہت تفصیلی لکھا ہے، لیکن وہ ہمارے پاس چونکہ وقت نہیں ہے، اس لیے میں کبھی پھر آپ کی خدمتیں پیش کروں گا. ان کی کچھ اور چیزیں ہیں، کچھ اور کلام ہے جو میں آپ کی خدمت میں پیش کر سکتا ہوں. ہم تو مجبور وفا ہیں، یہ عنوان ہے. تجھ کو کتنوں کا لہو چاہیے اے عرض وطن، جو تیرے عارض بے رنگ کو گلنار کریں. کتنی آہوں سے کلیجہ تیرا ٹھنڈا ہوگا، کتنے آنسو تیرے صحراؤں کو گلزار کریں. تیرے ایوانوں میں پرزے ہوئے پیماں کتنے، کتنے وعدے جو نا آسودہ اقرار ہوئے. کتنی آنکھوں کو نظر کھا گئی بدخواہوں کی، خواب کتنے تیری شاہراہوں میں سنگسار ہوئے. ہم تو مجبور وفا ہیں مگر اے جانے جہاں، اپنے عشاق سے ایسے بھی کوئی کرتا ہے. تیری محفل کو خدا رکھے ابد تک قائم، ہم تو مہماں ہیں گھڑی بھر کے، ہمارا کیا ہے. تو جناب یہ کچھ کلام تھا جناب فیض احمد فیض کا جو ہم نے آپ کے لیے پیش کیا. آئندہ بھی فیض صاحب کے کلام، فراز کا، کچھ اور شاعروں کا
آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ تو انشاءاللہ یہ صحبت جاری رہے گی۔ آپ بتائیے گا کہ آپ کو یہ کیسا لگا، تو پھر ہم آپ کو آئندہ بھی اچھے اچھے پروگرام پیش کریں گے۔ بہت شکریہ۔ خالد حمید کو اب اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔